الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال. کون سی بڑی ٹھیک ہے، یہ یا وہ؟ کون سی یہ ٹھیک ہے؟ اور بھائی جو بیان کرنے والے کے سامنے ہے، اچھا تو اس کو تو ٹھیک کرو. 5:45 بجے آ رہی. میں بڑا حیران ہو رہا ہوں. 5:45 بجے اپریل میں صحیح تھی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے. کننا طرائق قددا، اور ہر طبقہ ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ایک دوسرے سے باہم ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ اس کی فطرت ہے، مجموعہ بنا کے رہتا ہے. اس کی ضروریات سب سے زیادہ ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کا محتاج بن کے چلتا ہے. یہ جو خود کفیل کا لفظ ہے، یہ دنیا میں کوئی انسان خود کفیل نہیں ہے. ہمارے ہاں خود کفیل کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ پیسہ کما لیا تو اب اس پیسے سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، ورنہ دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو خود کفیل ہو. مالدار ہو یا غریب ہو، کپڑا بنانے کے لیے درزی کے پاس جاتا ہے، اور بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گھر بنانے کے لیے انجینئر بلاتا ہے، تعمیر کرنے کے لیے مستری اور مزدور بلاتا ہے. گاڑی خود بیٹھ کے نہیں بناتا، شو روم سے خریدتا ہے. تو اس طرح اگر آپ غور فرمائیں تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی ذات میں سب کچھ ہو، کسی کی اسے پرواہ نہ ہو. قدم بقدم ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ آیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا کہیں نہ کہیں جا کر اس کا رابطہ بھی ہے، واسطہ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، محتاجی بھی ہے. اور عجب بات یہ ہے، جو آدمی جتنا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اوروں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی ضرورتیں اوروں سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. غریب آدمی وہ تالی تلے بھی سو جائے گا، کیکر تلے بھی سو جائے گا. مالدار آدمی تو اے سی کے بغیر سو ہی نہیں سکتا. غریب کا بچہ سوکھی روٹی کھا کے بھی پیٹ بھر لے گا. مالدار کا بچہ آئس کریم بھی نہ ملے تو آسمان سر پر اٹھائے گا. چاکلیٹ کے نام کو غریب کا بچہ جانتا ہی نہیں، اور مالدار کے بچے کو چاکلیٹ نہ دو تو وہ اماں سے بھی لڑتا اور ابا سے بھی لڑتا ہے. تو جو آدمی جتنا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ اوروں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح یہ طبقات کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو تجارت پہ لگا دیا، کسی کو زراعت پہ لگا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا بننے پہ لگا دیا، کسی کو چھاپنے پہ لگا دیا، کسی کو اس کے کاٹنے پہ لگا دیا، کسی کو سینے پہ لگا دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہل چلانے پہ لگا دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گوشتی کاٹنے پہ لگا دیا. کوئی صبح 4 بجے بھاگ رہا ہے، منڈی جا رہا ہے اور وہاں سے کنو لے کے آ رہا ہے، مالٹے لے کے آ رہا ہے، اور کوئی صبح بھینسوں کا گوبر اٹھا کے دودھ نکال رہا ہے، اور کوئی صبح وہ ہل لے کے کھیتوں میں چلانے جا رہا ہے، اور کوئی رات کے سخت سردی کی رات میں کسی لے کر پانی لگانے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس طرح فٹ کر دیا ہے
وہ کہتا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ آتا ہی کوئی نہیں، میں اور کوئی کام جانتا ہی نہیں. یار تیرا کام بڑا اوکھا ہے، تو تبدیل کر لے. کہتے مجھے جو اور کوئی کام آتا ہی کوئی نہیں آتا بھی ہو تو یہی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ نظام بنایا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے کی ہمدردی کی بھی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، اسی طرح اللہ نے ایک طبقہ نبیوں کا بنایا، ایک طبقہ انبیاء کا آیا. وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. نبی اپنی طاقت سے کوئی نہیں بنتا، نبی بس اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ پسند کر لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تمہارا اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے پسند فرما لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، پھر اس کے بعد جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماتا ہے. ایک طبقہ نبیوں کا دنیا میں آیا تھا، بڑا چھوٹا سا مختصر سا. کو نور ہیرا دنیا میں ایک ہی ہے، ہیرے بہت سے ہیں تو کو نور تو ایک ہی ہے. تو جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ تھوڑی بھی ہوتی ہے، جب زیادہ بننے لگ جائے تو اس کا معیار وہ کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس 10,000 سال کی تاریخ میں صرف 1,24,000 انبیاء بھیجے. پر وہ انبیاء اس کائنات میں مرکزی کردار تھے، اس کائنات میں مرکزی ستون تھے، اور وہ اس کائنات کا سب سے عظیم طبقہ تھا اور سب سے ضروری طبقہ تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر مجھے میری زندگی کا راستہ بتایا، جنہوں نے مجھے میرے خالق کا پتہ بتایا، جنہوں نے میرے موت کے بعد کی زندگی کو مجھے سمجھایا، جنہوں نے مجھے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا. میرے بھائیو، پھٹکا ہوا مسافر کھاتا بھی ہے پر راستے کی تلاش ہے. روٹی اس کے حلق سے اترتی تو ضرور ہے پر اسے چین نہیں، پانی بھی پیتا ہے پر اسے سکون نہیں، وہ تھک کے سو بھی جاتا ہے پر اسے سکون نہیں. وہ کہتا یار مجھے راستہ بتاؤ، وہ کہتا تو روٹی کھا تو اس کا شکریہ تو ادا کرتا ہے لیکن اسے راستے کی تلاش برقرار رکھتی ہے. پھر وہ پیاسا ہو جاتا ہے، کہتا یار مجھے راستہ بتاؤ، وہ کہتا پانی پی لو، کبھی بڑی مہربانی، وہ پانی بھی پی لیتا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. لیکن وہ پھر کہتا میرا راستہ کون سا ہے، میں راہ بھول گیا ہوں، مجھے راہ پہ لگاؤ. تو وہ کہتا یہ کپڑے پہن لو، میلے ہو گئے، پھٹ گئے، پرانے ہو گئے. وہ کپڑے بھی پہن لیتا ہے. پھر کہتا یار مجھے راستہ تو بتاؤ. جو اسے راستہ بتا دے اس کے وہ پاؤں پڑ جاتا ہے کہ تو میرا اصلی محسن ہے، تو میرا اصلی محسن ہے. میرے بھائیو، جو دنیا کا راستہ بھٹک گیا وہ اتنا پریشان پھرتا ہے، جو زندگی کے مقصد کا راستہ بھٹک گیا وہ کیسے چین پا سکتا ہے. میری زندگی کی منزل کیا ہے، میری زندگی کی انتہا کیا ہے، میری زندگی کی معراج کیا ہے. یہ علم نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ طبیب کے پاس ہے، نہ سائنسدان کے پاس ہے، نہ فلسفے اور دانشور کے پاس ہے. حقیقت کی تلاش. انسان خود حقیقت سے بھٹکا ہوا ہے، اس کا علم اسے حقیقت کا پتہ نہیں بتا سکتا. سائنس میرا ایجاد کردہ علم ہے، فلسفہ میں نے تھک کے اور ٹکریں مار کے میں نے فلسفے کا علم بنایا ہے، میں نے طب کا علم بنایا ہے. میں نے سے مراد ہم سب نے، انسانوں نے. تو جو علم میرے ہاتھوں سے لکھا گیا، میری عقل کے وہ مختلف دائروں سے نکل کر صفحات پہ بکھرتا چلا گیا، وہ علم چونکہ میں خود ادھورا ہوں، میں تو خود حقیقت کو تلاش نہ کر سکا، میں خود اپنی ذات میں زندگی کا مقصد نہ پا سکا، میں خود اپنی ذات میں زندگی کی ان منزل کو نہ تلاش کر سکا، تو میرا علم مجھے کیسے بتا سکتا ہے کہ میری زندگی کی انتہا کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. یہ لوگ کیوں مر جاتے ہیں، ہم تو نہیں مرنا چاہتے. پھر موت کیوں آ جاتی ہے، اپنوں کو لوگ جا کر مٹی تلے دبا کے کیوں واپس آ جاتے ہیں، پھر کیوں انہیں بھول جاتے ہیں. کیا یہی زندگی ہے؟ میں نے آج بھی ایک کالج میں بیان کیا، میں کہا دیکھو میرے عزیزو، ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس اسباب کوئی نہیں ہے، میں اس لیے میری خواہشات ادھوری ہیں. میں یہ کہتا ہوں ایک آدمی کو ساری دنیا کے اسباب مل جائیں، سب کچھ مل جائے، پھر بھی اس کی بے بسی تو دیکھو کہ اسے اس ساری لذتوں دولتوں سے نفع اٹھانے کے لیے صرف 60-70 سال کا عرصہ دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ مر جائے گا. ہمارا ایک المیہ تو یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے مطابق ہمارے پاس اسباب تھوڑے ہیں، اور اس سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ اسباب سے بھی کم ہمارے پاس دن تھوڑے ہیں. چند صبحیں چند شامیں، چند صبحیں چند شامیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جاتے ہیں. اور اس میں وہ زمانہ جس میں ہمارے جذبات احساسات اچھلتے ہیں، عروج پر ہیں، وہ جوانی ہے. اور جوانی اس میں چند پل ہے، پل دو پل کی بات ہے، گھڑی دو گھڑی کی بات ہے.
اور پھر جذبات ٹھنڈے، احساسات مردہ، نہ جینے کا مزہ، نہ مرنے کی تمنا، ہر تمنا سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، اولاد بھی تنگ، وہ اپنے آپ سے بھی تنگ، دوست احباب بھی تنگ، تو یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا سب کچھ گورکھ دھندا ہے؟ اس سارے حقائق سے پردہ اٹھانے والا طبقہ وہ انبیاء کا ہے. یہ کام نبی آ کے کرتے ہیں، وہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، وہ انسانوں کو زندگی کا پتہ بتا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو یہ سب سے محبوب ہیں، اللہ کو سب سے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ کو تو سلام نہیں بھیجا، کسی صدر وزیر کو بھی سلام نہیں بھیجا، کسی مالدار کو بھی سلام نہیں بھیجا، کسی بڑے فاتح اعظم پر کتاب کو نہیں اتارا، کسی بڑے بادشاہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کو نہیں اتارا، کسی بہت بڑے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے فاتح اعظم کو اپنے خطاب سے نہیں نوازا. لیکن یہ نبیوں کا طبقہ جو فقیر بن کے آیا، فقیر بن کے دنیا سے اٹھ گیا اور چلا گیا، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور سارے جہانوں کا سردار نبی، سارے نبیوں کا سردار نبی. دنیا میں نے آج تک کوئی فقیر نہیں دیکھا جو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھتا ہو. میرے آپ کے نبی نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہیں. میں نے کوئی فقیر نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. میرے آپ کے نبی کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن عام گزر جاتے تھے کہ کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے کھانے کو. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر کتاب اتاری، اللہ نے ان نبیوں کو سلام بھیجا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور اللہ تعالیٰ نے انہی نبیوں میں سے منتخب کر کے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا. کسی کو صدر بلا کے مسافہ کر لے، بات کر لے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. مجھے صدر نے بلایا، مجھ سے بات کی، میرا حال پوچھا. ادھر تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے کیا بھاگ جاگے ہیں کہ وہ بیوی کو کہتے ہیں میں آگ لے کے آتا ہوں، رات بھی ٹھنڈی ہے، راستہ بھی لمبا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس. قبس کا لفظ بتاتا ہے کہ رات اندھیری تھی. او اجد علی النار ہدی، ہدا کا لفظ بتاتا ہے راستہ بھٹک گئے تھے. لعلکم تصطلون کا لفظ بتاتا ہے رات ٹھنڈی تھی، سرد رات، بھٹکے ہوئے، راستہ بھولے ہوئے، اور اندھیری رات ہے. یہ 3 باتیں کر کے جاتے ہیں. اور آگ لینے کے لیے پہلے تو دھیان نہیں دیا، خالی انتظار میں رہے کہ ابھی کوئی چنگاری گرے گی میں اٹھا کے لے جاؤں گا، کوئی انگارہ گرے گا، کوئی ڈالی ٹوٹ کے گرے گی میں اٹھا کے لے جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ منظر ہی اور ہے، آگ تو بھڑک رہی ہے اور اس میں تپش کوئی نہیں، شعلے تو بلند ہو رہے ہیں، پر درخت ہرا بھرا ہے، کلیاں پھول اسی طرح کھلے ہوئے ہیں، نہ کوئی جلا نہ کوئی کملایا، اور نہ اس میں کوئی تپش ہے نہ اس میں کوئی چنگاری ہے. تو اب حیران پریشان ہے کہ یہ کیا چکر ہے. فلما اتاہا، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھاگ جاگ اٹھا اور احکم الحاکمین اللہ براہ راست خطاب کرنے پر آ گیا. یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے. اس سے بڑی کسی کو کوئی عزت دی جا سکتی ہے؟ اس سے بڑا کسی کو کوئی اعزاز دیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے گھروں میں دیکھا صدر سے ہاتھ میں لایا ہوا ہے، تصویر کھنچوا کے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی ہے. وزیر سے ہاتھ میں لایا، تصویر کھنچوا کے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی ہے. ادھر تو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا کہ شہنشاہ اعظم مالک الملک کل کائنات کا شہنشاہ کہہ رہا ہے انی انا ربک، تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے. فخلع نعلیک، جوتے اتار کے آپ تسلی سے باتیں کریں. کھڑے کھڑے کوئی بات تو ہوتی نہیں ہے. مجھ سے کئی دوست ملتے ہیں نا کہ جب آپ سے بات کریں، میں نے کہا کرو. اب میرا حال ہی آتا ہے کہ میں فارغ ہوتا ہی نہیں ہوں، کروں نہیں جی، بیٹھ کے کرنی، 10 منٹ دیں بیٹھ کے کرنی. یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے فخلع نعلیک، موسیٰ جوتے اتار کوئی بیٹھ کے باتیں کریں. انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتے اتار. جوتے اتارنے کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر امام راضی نے فرمائی ہے کہ جوتے اتار یعنی بیوی، بکریاں، وہ سارا غم فکر چھوڑ، اب مجھ سے راز و نیاز کی بات کر. فاستمع لما یوحیٰ، سن میں تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہوں.
کوئی اچھی آواز ہو نا تو انسان جھوم جاتا ہے. اور سننے کا آلہ صرف کان ہے. کان میں آواز جاتی ہے. 1,00,000 پردے ہیں, آگے اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے جو ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں. اتنا پتا ہے کہ وہ آواز ایک الیکٹرک سگنل میں تبدیل ہوتی ہے, پھر آگے جا کر دماغ کے چند سیل ہیں جن سے جا کر وہ ٹکراتی ہے اور وہ ایک سگنل بن کے جاتی ہے. اگر وہ دلکش ہے تو آدمی جھوم جاتا ہے. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے اور لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے اور جنگل سے شیر نکل آ کر بیٹھ کے سنا کرتے تھے. یہ لحن داؤد تھا, یہ لحن داؤد تھا. سننے کے لیے صرف کان. اچھا, آواز بڑی حسین, دل ربا, دلکش ہو اور کان نہ سنے, سارا وجود کان بن جائے اور انسان سنے تو اس کے سننے میں کیا لذت ہوگی, کیا حلاوت ہوگی. یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اللہ سے خوبصورت آواز کس کی, اللہ سے پیاری آواز کس کی. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے. ان کا وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا تو اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے, ایوب کیا حال ہے. بس اس ایک بول کی لذت میرے سارے درد چن دیتی تھی. مجھے وہ حلاوت جو محسوس ہوتی تھی آج نہیں محسوس ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام تو بیمار نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے کانوں نے اس آواز کو نہیں سنا. سارے جسم کے سیل کان بن گئے اور ہر سیل میں سے آواز اندر اتر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا اس وقت. یہی کچھ اللہ جنت میں کرے گا. جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, جو اکثر نوجوان نسل بیٹھی ہے, یہ سودا اللہ سے کر لو, دنیا میں گانے سننا چھوڑ دو, اللہ تمہیں جنت کے گانے سنائے گا. میں اللہ کے نبی کی ضمانت پہ ضمانت دے رہا ہوں. میں تو خالی نقل کر رہا ہوں نا, میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, لیکن اس کی ضمانت پہ میں ضمانت دے رہا ہوں. یہاں گانے سننا چھوڑو, اللہ تمہیں جنت کے گانے سنائے گا. جنت کی حوریں گائیں گی. ایک گانا 70 سال کی مسافت کا ہوگا. 70 سال ایک ہی گیت چلے گا, پر ہر دھن, ہر لے, ہر ساز, ہر آواز پہلے سے زیادہ دل ربا, دلکش, دل فریب. یہاں آدمی سن کے تنگ پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک سطح ہے, اس سے آگے بڑھتا نہیں. اب اور لاؤ, اب اور لاؤ, اب اور لاؤ, اب اور لاؤ. اور وہاں کیا ہوگا, وہی گانا آگے 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 آگے. کان سن رہے ہیں, سارا جسم وجد میں ہے. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے کہے گا تو سنا. کان سنیں گے, جسم وجد میں. پھر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا تو میرے بندوں کو سنا. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, ساز ہے, آواز ہے, ساری جنت وجد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہارا رب تمہیں خود سناتا ہے. جب اللہ سنائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر کان نہیں سنیں گے, جسم کا رواں کان بن جائے گا اور ہر سیل میں سے آواز آئے گی. اور اس حلاوت, مٹھاس, چاشنی کو بیان کرنے کے لیے کائنات کی کسی زبان میں الفاظ کوئی نہیں ہیں. بس ایمان لاؤ کہ یہ ہوگا, یقین کرو کہ یہ ہوگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کیا عظیم انسان ہے, کیسی پاگل سکندر اعظم اور چنگیز خان خاقان اعظم اور برطانیہ کی بڑی برٹش امپائر اور مغل اعظم اور سکندر اعظم اور خاقان اعظم, کیا گارے مٹی پیشاب پخانے کے انسانوں کو بے وقوفی کے ساتھ اعظم 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 کے لقب دے دیے گئے. یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا عظیم ہستی ہیں کہ رب کائنات کہہ رہا انی انا ربک. دیکھو یہ نہیں کہا ہے انی انا اللہ, وہ آگے ہے میں تیرا رب, تیرا پالنے والا تجھ سے بات کر رہا ہوں. کیا کر, جوتے اتار, کیا کہوں, سنو, کیا سنو, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہ اتنا خوبصورت کلام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رواں لذت اور خوشی میں بے خود سب کچھ ہی بھول گیا. یہ شرافت کسی بادشاہ کو نہیں ملی, صدر وزیر اعظم کو نہیں ملی, یہ نبی کو مل رہی ہے. پھر مکالمہ شروع ہو گیا. اللہ نے ایک دم بات کا رخ بدلا. فما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا, ارے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا بات کو میں لمبا کروں. ادینی لنا ما زاد ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غض نظیرها.
مجنو نے کبوتر کو دیکھ کے کہا تھا، لیلا کی وادی سے آ رہا تھا، مجھے مختصر کہانی نہ سنانا، مجھے لمبی کر کے سنانا، مجھے لیلا کی داستان ذرا لمبی کر کے سنانا، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے اور اللہ تجھے سبز گھاس ہمیشہ کھلاتا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا بات ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے بات لمکا دی، ہی عصا، جواب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی لاٹھی، بس کیا ہے؟ لاٹھی۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے؟ عصا، بس بات ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہی اضافہ ہے، عصایا یا کا اضافہ ہے، اتوکأ علیہا وأهش بها على غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ تیل بھی لگاتا ہوں، میں اس پہ پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں، یہ سارا بات بڑھانے کا بہانہ ہے۔ پھر کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، یہ بات بڑھانے کا بہانہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بولتا رہے اور میں بھی آگے بولتا رہوں، جواب دیتا رہوں۔ یہ عزت شرافت صرف نبیوں کا حصہ ہے، صرف انبیاء کا حصہ ہے، اور کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکتا ہے نہ پہنچا ہے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ گوشت کاٹتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء نے کیا کیا جس وجہ سے اللہ نے اونچا اٹھا دیا؟ سلام آسمانوں سے اترے، نوح کو میرا سلام پیش کیا جائے، سبحان اللہ، کوئی کمال ہے؟ ابراہیم کو میرا سلام پیش کیا جائے، موسیٰ ہارون کو میرا سلام پیش کیا جائے، الیاس کو میرا سلام پیش کیا جائے، اور جب سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ نبی پر سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو سلام علی محمد نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کیا جائے، بلکہ اللہ نے لمبی بات کی، وہی محبت کی کہانی ہے، لمبی بات کر دی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اللہ اور اللہ کے فرشتے، حالانکہ یہاں ان اللہ والملائکہ کافی تھا، اللہ نے الف لام کی بجائے ہو ضمیر کا استعمال کیا، اپنے نام کو 2 دفعہ اللہ لے کر آیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ یہ اعزاز اور اکرام کے لیے ہے۔ کیا کرتے ہیں اس عظیم شان علی النبی، محمد نہیں کہا، جیسے کہا سلام علی ابراہیم، علی النبی الف لام لے کر آئے، الف لام کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ۔ اچھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا درود بھیجتے ہیں، یہ اس کا ادھورا ترجمہ ہے۔ اس کا اصل ترجمہ ہے درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون کے لفظ میں جو بھی اس سانچے میں لفظ آئے گا اس کا مطلب تسلسل سے ہوگا، مسلسل ہوگا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہمیشہ کے ساتھ۔ تو اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی اور ہم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر اہل ایمان سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر فرشتے باقی، اللہ باقی، فرشتے اور اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ ویسے بھی 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے اور قبر مبارک پر صبح سے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، 70,000 اور آتا ہے اور وہ صبح تک درود و سلام پیش کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ قیامت کا نفخہ صور پھونکے گا اور انسان بھی، کافر بھی اور جنات بھی، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اب نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ ملک الموت ہے، اب صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اب اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کو اپنے پاس نہیں بلایا کہ آؤ مجھ سے ملاقات کر کے آؤ میرے آسمانوں کی سیر کرو۔ یہ 2 جہان کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل آ کے یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں، کسی کی آمد پر نہیں ہوتا، وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا تو کوئی خلائی لباس لاؤ، کوئی راکٹ لاؤ جس پر میں بیٹھوں، چونکہ خلا سے اوپر جاؤں گا تو میرا جسم پھٹ جائے گا۔ ہاں، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اگر ہم ہوا سے اوپر اٹھ جائیں اور ہوا کا پریشر ختم ہو جائے تو میرا اپنا جسم بم بن کے پھٹ جائے گا۔
اس لیے خاص لباس بنایا جاتا ہے، خلائی لباس، جو اس پریشر کو باقی رکھتا ہے، اور خلا میں جا کر بھی انسان اپنی حالت میں باقی رہتا ہے۔ پر میرا نبی تو کرتے اور تہمد میں اٹھا اور دنیا کی سب سے عجیب سرجری ہوئی۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میرے چچا کا آپریشن ہوا، میں نے کہا مجھے اندر لے جاؤ، میں اندر جا کے باہر بھاگ گیا، میں دیکھ نہیں سکا، بھاگ گیا۔ میں کہا بھائی میرے واسطہ کام کوئی نہیں، تو صحیح کرو۔ اور یہاں بھی ایک سرجری ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ جبریل نے یوں کیا، انگلی کے اشارے سے سینہ پھٹ گیا، خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا۔ جس کی سرجری ہو رہی وہ اس کو بے ہوش بھی نہیں کیا، وہ بھی آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں دل باہر نہیں نکالتے، دل نہیں ہوتا ہے، صرف اس کی رگوں کو بند کر کے اس کے اوپر پھر وہ گرافٹ لگاتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے کھینچ کے دل باہر نکال لیا اور سارا خون کا نظام چل رہا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں گرا۔ پھر آب زمزم میں پھر دل کو چیرا، یہاں دل کو چیرے تو ویسے ٹھیک نہیں ہو سکتا، دل کو چیرا، پھر آب زمزم سے دھویا، پھر ایک تھال تھا اس میں نور تھا، پھر نور اس میں بھرا، پھر دوبارہ دل کی جگہ پہ فٹ کیا تو رگیں خود بخود آ کر اس کے ساتھ جڑ گئیں۔ یہ دنیا کی واحد پہلی آخری سرجری ہے کہ واہ 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 کیا کہنے، ہمیں ایمان لائے، عقل مانے یا نہ مانے۔ پھر آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، بیت المقدس پہنچایا گیا، 2 نفل پڑھوائے گئے۔ پھر چونکہ دنیا اسباب کا جہان ہے، سواری استعمال کی، لیکن جب آخرت کے جہان کو چلے تو سواری کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آسمانوں کی طرف چلے ہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا استقبال ہے، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا استقبال ہے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے پر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو استقبال کے لیے کھڑا کیا، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے بڑھ کے ملتا ہے، فرشتے بھی آ کے دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ اس دن شاید فرشتوں کو بھی چھٹی مل گئی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کی زیارت کر لو۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، بس میرا گمان ہے کہ فرشتوں نے کہا ہوگا زیارت تو کر لیں، اللہ نے چھٹی دی ہوگی، جاؤ جاؤ سجدے چھوڑو میرے نبی کو دیکھو، رکوع چھوڑو میرے محبوب کو دیکھو۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6 آسمان طے کیے۔ 7ویں آسمان پر استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، ایک بڑے میاں اس پر یوں بیٹھے، یہ دیکھو ان کی سفید داڑھی ہے اور وہ گوش مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل بولے آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ہمیں رشتے ناتوں کی عظمت سکھائی گئی ہے، ہمیں رشتے ناتوں کی قدر سکھائی گئی ہے، ہمیں بڑے اور چھوٹے کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ ہمارے نبی مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اعز، جتنے بھی لفظ لو چھوڑے ہیں، لیکن یہ بیٹے ہیں وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں وہ باپ ہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کے طفیل آیا ہوں۔ تو مجھے آپ کو بتایا گیا کہ رشتوں کی قدر سیکھو، بڑے چھوٹے کا احترام سیکھو، تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم دیکھو بت پرستی عام ہو جائے، زنا شراب عام ہو جائے تو قیامت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتی ہیں، جب لاہور کی نوجوان نسل اپنی ماؤں کو ذلیل کر دے نوکروں کی طرح، باپ کو دھکے دے نوکروں کی طرح، انتظار کرو کہیں سے قیامت آ رہی ہے۔ بدنصیب ہیں جنہوں نے ماں باپ کی دعا نہ لی، بدنصیب ہیں جن کی ماں اور جن کے باپ ان سے دکھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ تقدس ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہمارے نبی خود بڑھ کے گئے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے، پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نیک نبی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ یہ بلندیاں کیوں ہیں، یہ عظمتیں کیوں ہیں؟ وہ قاب قوسین او ادنا، اور جا کے جبریل بھی پیچھے کھڑے رہ گئے، یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں جا سکتا، آپ جانے آپ کا رب عرشوں سے تخت اترا، تخت سے آپ تشریف فرما ہوئے، اس کی پرواز ہوئی عرش کی طرف، پھر عرش کے در بھی کھل گئے، وہ بھی جھوم جھوم کے استقبال کو بڑھا، پھر آپ نے عرش سے آگے بھی سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب اٹھائے، پردے اٹھائے، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر رب اور عبد آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ عزت، یہ بلندیاں کسی بادشاہ کو ملی؟
کسی صدر کو، کسی وزیر کو. دنیا کے انسانوں نے کتنا ظلم کیا کہ ظالم ترین انسانوں کو تاریخ میں محفوظ کیا، اور سب سے بڑے محسنین اعظم جو انبیاء ہیں ان کو تاریخ سے بھی نکال دیا، صفحات سے بھی نکال دیا. 100 سے 200 سے زیادہ نبیوں کے حالات نہیں ملتے، وہ بھی بالکل نامعلوم سے ملتے ہیں. تو میرے بھائیو، انبیاء سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے خیر خواہ، یہ بھٹکے کو راستہ بتاتے ہیں. اس لیے ابھی نبی کہتا ہے انی لکم ناصح امین، او میری امت، او میری قوم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں خیانت نہیں کر رہا، امانت کے ساتھ تمہیں بات سمجھا رہا ہوں. میں تمہیں زندگی کا پتہ بتانے آیا ہوں، میں تمہیں تمہاری زندگی کا سراغ بتانے آیا ہوں. یہ خوبصورت، یہ حسین ذمہ داری، اس ذمہ داری نے نبیوں کو سب سے اونچا کیا. وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، نکاح بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے. ہائے ہائے، ہمارے نبی پہ اعتراض نہیں ہوا؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو خود بازار سے سودا لے کے آتا ہے، جو خود بازار میں جا کے خرید و فروخت کرتا ہے. اس پر تو فرشتے اترتے، 2 آگے ہوتے، 2 پیچھے ہوتے، 4 دائیں ہوتے، 4 بائیں ہوتے. اور یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو شادی بھی کرتا ہے. اس کو تو کوئی ما فوق الفطرت ہونا چاہیے تھا. جیسے ہمارے ہاں ایک جوگ، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، ہم اسے ولی اللہ سمجھتے ہیں جو کوئی شوبدہ دکھائے، جو کوئی کرامت دکھائے، جو کوئی. یہ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے تو راوی کے کنارے ڈیرا ڈال دیا. ایک سادھو تھا جوگی، جس پر سارے لاہور کا دودھ جاتا تھا. تو ایک اماں دودھ لے کے جا رہی، انہوں نے کہا اماں دودھ مجھے پلا دے. کہا بیٹا تجھے دوں گی تو میرے بھینس کی تھنوں میں خون آ جائے، میں نہیں تجھے دودھ پلا سکتی. کہا اماں میں تو مسافر پردیسی، چلو آج تو دے دے، اللہ تیرے دودھ میں برکت دے دے. انہوں نے ایسی محنت کی، اس نے دے دیا. تو انہوں نے تھوڑا سا پی کے باقی دریا میں ڈال دیا. کھائے ہے کیسے پاگل سے واسطہ پڑا، سارا دریا میں ڈال دیا، اب میری بھینسیں برباد ہو جائیں. جب وہ گھر آئی اور دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن بھرتے گئے. دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا. وہ سارا دودھ ادھر چلنے لگا، جوگی کا دودھ ختم ہو گیا. کہے بھائی یہ کون آ گیا میرے سر پر؟ وہ جا کے پہنچ گیا کہ کوئی کیا ہے تیرے پاس، مجھے دکھا. کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کا بندہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کو، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہ میرا فن دیکھ تو نہیں کیا شوب دے، دکھا. آخر وہ ہوا میں اٹھ گیا. کہا میرا فن دیکھ، ہوا میں اڑنے لگا. ہم اسی ایسے قسم کے لوگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں جو وہ کھجی انہوں نے سب کچھ ہی بتا دیا. یہ کیا ہے؟ جو ستاروں کی تھوڑی سی چال سمجھتا ہو اس کو آنے والی چیزوں کا شیطان ان کے کان میں ڈال دیتا ہے. یہ کوئی نہ کرامت ہے نہ ولایت ہے، ہواؤں میں اڑنا، شوبدہ بازیاں، نہیں. غلامی رسول سب سے بڑی ولایت ہے. آخر وہ ہوا میں اڑ گیا. جب وہ ہوا میں اڑ گیا تو کہنے لگے اچھا بھائی اللہ کے بندے کا بھی ایک نذرانہ پیش خدمت ہے. انہوں نے اپنی جوتیاں اتار کے یوں پھینک دی. وہ جوتیاں ہوا میں جا کر اس کے سر پہ ٹھا ہن اڑ کے دکھا، جدھر جائے ٹھا، مار سارا جو کر چھڑے ہوگا. آخر وہ نیچے آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ہمارے لیے ولایت یہ نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے اور شوب دے دکھا دے. اللہ کے محبوب کا غلام بن جانا سب سے بڑی ولایت ہے، سب سے بڑی انسانیت ہے، سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی اونچائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کامل، اکمل، اعلیٰ، افضل ایک ذمہ داری سونپی، ایک کام سونپا، جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا پتہ بتایا، انہیں صراط مستقیم بتایا، انہیں زندگی کا مقصد بتایا. ہمیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ میرا بنانے والا کون ہے، ہمیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. اگر انبیاء کا پاک طبقہ نہ ہوتا تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. انہوں نے معیار کیا بنایا؟ یہ تو کیا کرتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، اس کو تو روٹی نہیں کھانی چاہیے تھی، اس کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے پاس تو ہواؤں میں سے رزق اڑتا ہوا آنا چاہیے تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھو بازار میں کھڑا سودا خرید رہا ہے. اور بتاؤں، آپ اپنا سودا خود سر پہ اٹھا کے گھر لایا کرتے تھے. لاکھوں جان نثار پر کسی کو نہیں پکڑاتے تھے، خود سر پہ لے کر آتے تھے اور اپنے اونٹ کا چارہ خود سر پہ رکھ کر آ کر اپنے اونٹ کو ڈالا کرتے تھے. تو انبیاء، نبی سب سے مقدس طبقہ، سب سے مقدس،
ان کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں ان ربکم اللہ، او اللہ کے بندو تمہارا رب اللہ ہے. وہ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں تمہارا رب اللہ ہے. یہ دنیا یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ کوئی مجھے میرے خالق کا پتہ بتا دے. واللہ خلقکم من تراب، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا خالق اللہ ہے. قتل الانسان ما اکفرا، او انسان تیرا ستیہ ناش ہو، تو کتنا ہی ناشکر ہے. من ای شیء خلقا، تجھے پتہ بھی ہے تیرا بنانے والا کون اور اس نے تجھے کہاں سے بنایا. من نطفہ، یہاں وقت ہے کہ یہاں ٹھہر جاؤ اور ایک اپنے دماغ پر ضرب لگاؤ. من نطفہ، بادشاہ سلامت تجھے پتا تو کہاں سے بنا. من نطفہ. صدر صاحب آپ کو پتا ہے آپ کہاں سے بنے. من نطفہ. وزیر اعظم، تاجر، بادشاہ، رئیس، ناظم، ایم بی اے، ایم این اے، ڈاکٹر، انجینئر، زمیندار، مولانا صاحب، بیگم صاحب، امیر صاحب، امیرن صاحب کہاں سے بنے. من نطفہ. من نطفہ. پھر کیا ہوا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. اسی اللہ نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، یہ وجود دیا، پھر باہر لایا، پھر موت دی، پھر موت کے بعد تمہیں قبر میں ڈالا، پھر قبر سے تمہیں جب چاہے گا زندہ کرے گا. یہ نبیوں کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا خالق کون ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں دنیا میں آیا کیا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے آیا ہوں. میری عزت کامیابی ڈاکٹر بننا نہیں ہے، میری عزت کامیابی اللہ کا بندہ بن جانا ہے. میری معراج وہ مشہور ہونا نہیں ہے، میری معراج اللہ کا بندہ بن جانا ہے. میری کامیابی وہ ناظم، صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف بننا نہیں ہے. میری کامیابی میرے اللہ کا بندہ بن جانا ہے. میں اللہ کا بندہ بن جاؤں بس میرے کام بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ بادشاہی دے تو بھی کامیاب، فقیری دے تو بھی کامیاب، مشہور ہو کر بھی کامیاب، گمنام ہو کر بھی کامیاب، بیمار ہو کر بھی کامیاب، صحت مند ہو کر بھی کامیاب. پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اگر میں اللہ کا بندہ بن گیا. اور اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں وہ بھی نبیوں نے بتایا. ہم نہیں جب یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت برا آدمی ہے. معیار کیا ہے جو میں سوچتا ہوں، معیار کیا ہے جو میرے ذہن میں ہے. معیار یہ بہت اچھا آدمی ہے، کیا معیار ہے جو بازار کا. یہ بڑا برا آدمی ہے، کیا معیار ہے جو بازار کا. میرا اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں اچھے لوگ کون ہیں. میرے بندے. وہ میرے بندے کون سے ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. میرا اللہ بتا رہا ہے میں بتاؤں سب سے اچھا انسان کون ہے جو زمین پر عاجزی سے چلتا ہو. پہلی نشانی کیا ہے. سبحان اللہ. کیا عجیب نشانی بتائی ہے. جو زمین پر عاجزی سے چلتا ہو. دوسری نشانی کیا ہے. جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو وہ آگے حسن اخلاق سے پیش آتا ہو. ابھی تک نماز روزے کا ذکر نہیں آیا. ابھی تک نماز روزے کا عبادت کا ذکر نہیں آیا. کیا اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں میرے بندے کون ہیں. جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی سے چلتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اٹھتا تھا تو ان کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگے یوں ہو جاتے. کبھی ایسے نہیں ہوتے یوں ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں 10,000 کا لشکر ہے اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے سب سے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا, ان کے پیچھے زبیر بن عوام کو بھیجا اور خالد بن ولید کو 1,000 کا دستہ دے کر بھیجا اور ان کے پیچھے زبیر بن عوام کو 500 کا دستہ دے کے بھیجا. پھر ان کے پیچھے بنو اسلم کو 400 کا دستہ دے کے بھیجا. پھر ان کے پیچھے مزینہ کو, پھر جوہینہ کو, پھر بنو لیث کو, پھر بنو بکر کو, پھر بنو اشجع کو, اس
طرح آپ نے لشکر بنائے اور سب سے آخر میں آپ 5000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے، تو آپ کا اونٹنی کا اب آپ لوگوں نے نہ اونٹ پہ کبھی سواری کی اور نہ اونٹ کے پالان کو آپ سمجھیں. میں اونٹ پہ بھی بیٹھا ہوں، کھوتے پر بھی بیٹھا ہوں، گھوڑے بھی بھگائے ہیں، کھوتے بھی بھگائے ہیں، اونٹ بھی بھگائے ہیں، صرف خچر نہیں بھگایا کہ خچر ہمارے یہاں ہوتا نہیں. ہمارے بچپن میں گاڑیاں موٹریں تو ہوتے نہیں تھی، ذمہ دار اونٹ رکھتے تھے، گھوڑے رکھتے تھے، کھوتے رکھتے تھے، تو یہ تینوں بھگائے ہیں، لیکن وہ خچر نہیں بھگایا. تو اس کا پالان ہوتا ہے، اس پر بیٹھ اس کا ایک ایسے دستہ سا اوپر اٹھا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک اس پہ ایسے رکھی تھی. عاجزی یمشون علی الارض ہونا، پہلی نشانی یہ اللہ کا بندہ ہے، کیا ہے؟ عاجزی سے چلتا ہے. دوسری نشانی گالی دے وہ دعا دیتا ہے، برائی کرو وہ اچھائی کرتا ہے، بدتمیزی کرو وہ تمیز سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی برتو وہ اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. تیسری نشانی لوگ رات کو سوتے ہیں وہ اٹھ اٹھ کے روتا ہے، لوگ رات کو ناچنے گانے میں ہوتے ہیں وہ مصلی پہ تڑپتا ہے، آہیں بھرتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تڑپنا، کبھی رونا، کبھی آہیں، کبھی سسکیاں. ان کی رات ساری سوچے نہیں گزرتی، کچھ حصہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے ہیں. اور یہ راز و نیاز اور یہ نماز ایسا خوبصورت عمل ہے کہ میرے اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ. فرغت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، گلاس کو انڈیل دینا، گلاس کو یوں الٹا کر دینا، فراغ ہے، یہ فراغ ہے، خالی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جب مصلی پہ آیا کرنا تو سارے فکر چھوڑ دے، حتیٰ کہ تبلیغ کا فکر بھی اب چھوڑ دے، اب دعوت کا فکر بھی چھوڑ دے، اب انسانیت کا فکر بھی چھوڑ دے. اب صرف تو اور میں، تیسرا بیچ میں کوئی نہ ہو، صرف تو اور میں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ لفظ فراغ یہ بات بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب اب صرف تیرا اور میرا مکالمہ ہے، کسی اور چیز کو اندر میں مت آنے دے. ہاں جب مصلی سے اٹھ جا اب رو انسانیت کے لیے، آنے پر انسانیت کے لیے، پر جب تو اور میں ہوں تو اب بیچ میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. دیکھتے نہیں ہو ٹیلی فون میں کوئی لائن اور مل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا بیچ میں کون بول رہا ہے، یا کیا مصیبت ہے، یار یہ کیا شور ہو رہا ہے، اچھا میں پھر بعد میں کروں گا، بھی لائن نہیں ٹھیک. یہی حال جب بندہ اللہ اکبر کر کے پھر دائیں بائیں گھومنا شروع کر دیتا ہے تو وہ لائن گڑبڑ ہو جاتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو نے تو لائن ہی خراب کر دی، لائن تو ٹھیک کر. تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اس طریقہ کوئی نہیں ہے. کس نماز پہ فخر کر رہے ہو کہ آج تک ایک سجدہ اپنے رب کو سیدھی لائن قدم تم نہیں دے سکے ہو، نہ دکھا سکے ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو جا. تو اور میں، میرے بندے راتوں کو اٹھتے ہیں، میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو ظلم و ستم کا خرچ نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہے، اسراف بھی نہیں ہے، تنگی بھی نہیں ہے، اور اندھا دھند خرچ بھی نہیں ہے. وہ بیچ کی راہ، اعتدال کی راہ چلتے ہیں. میرے بندے وہ ہیں جو میری ذات میں شریک نہیں ٹھہراتے، جو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے. زنا جس قوم میں پھیلتا ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. زنا، شراب، موسیقی، ظلم، یہ وہ گناہ ہیں، ان کے ساتھ اگر انسانیت ملوث ہو جائے تو وہ یا توبہ کریں گے یا زمین سے مٹا دیے جائیں گے. قانون اللہ کا چلتا ہے. دھرتی آج بھی اللہ ہی کی مانتی ہے، ہوائیں آج بھی اللہ کے غلام ہیں، پانی آج بھی اللہ کے غلام ہیں، آسمان کی چھت آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو کہے گا وہ ہوگا. تو میرے اللہ کے بندوں میں زنا نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں میں قتل ناحق نہیں ہوتا، اللہ کے بندے اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہراتے. جو یہ کرے گا بدترین عذاب کا شکار ہو جائے گا. انسانیت ایک دم جھٹکا لگا. اب کیا کریں؟ جو یہ کر بیٹھے وہ کیا کریں؟ جن سے یہ ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، زنا بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا، وہ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی خوشخبری سنائی، الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے گا، وآمن، ایمان کو پکا کر لے گا، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عملوں کا پابند ہو جائے گا. تو پھر میں دیکھوں گا کچا کے پکا. جب یہ پکا ہو جائے گا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلے معاف کر دو، میں یہ کہوں گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں کہوں گا میرے بندے نے جتنے گناہ کیے وہ بھی نیکیاں لکھ دو. یہ کیا کریم مولا ہے بھائی، کیا کریم رب ہے، کیا کریم رب ہے. کیا زنا اور اللہ کہہ رہا ہے نیکی لکھ دو. میں دیکھ رہا ہوں پکا ہو چکا ہے، ندامت کے آنسو ہیں، اس کا چشمہ بھی خشک نہیں ہے.
ابھی کٹورے میں پانی ہے، ابھی ابلتا ہوا چشمہ ہے، زنا کیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، یہ پکا ہو چکا، نیکی لکھ دو، قتل نیکی لکھ دو، جھوٹ جو کچھ کیا جیسا بھی کیا، اگر یہ سچی توبہ کر گیا تو میرا اللہ کہتا ہے پچھلے معاف اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ ایسا بادشاہ، ایسا مالک، ایسا خالق کوئی کہاں سے لائے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ نبیوں نے خبر دی کہ مجھے بننا کیا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو وعدے کے سچے ہوتے ہیں، اللہ سے کیا عہد نبھاتے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان نبھاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ویخشون ربهم، اللہ پاک کی محبت میں ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ویخافون سوء الحساب، جو آخرت کی سختی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، جو صبر کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ واقاموا الصلاۃ، نماز ان کا زیور بن جاتا ہے، نماز ان کا گہنا بن جاتا ہے، نماز ان کا جھومر بن جاتا ہے، نماز ان کا حسن بن جاتا ہے، نماز ان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان نہیں کھڑا ہو سکتا، ایسے ہی نماز ان کی زندگی میں ایسے داخل ہو جاتی ہے کہ نماز نکلے تو وہ بھی مر جائیں۔ وہ نماز کو زندہ کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے خود بھی قائم ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ میرے نام پہ کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، باطن بھی خرچ کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں میرے اللہ۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، انفقوا، غریب کو بھی اللہ کہہ رہا ہے خرچ کر، مالدار پر تو فرض ہی ہے، اللہ غریبوں کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی لگاؤ۔ تیرا رب جو تولتا ہے وہ کثرت کو نہیں تولتا، حسن کو تولتا ہے، حسن کو۔ ممکن ہے تیرا 100 روپیہ کسی مالدار کے 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہو اللہ کے دربار میں، کہ وہاں کثرت کو نہیں تولا جاتا، وہاں حسن کو تولا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا 1 درہم کا ثواب 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ جی کیسے بڑھ گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 درہم، ایک کے پاس کروڑوں درہم، دو والے نے 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس نے اپنے مال کا 1/2 حصہ خرچ کیا۔ کروڑوں پتی نے 1 لاکھ خرچ کیا، اس نے اپنے مال کا کوئی 100واں، 1000واں، لاکھواں حصہ خرچ کیا۔ جب تولا جائے گا تو یہ 1 روپیہ 1 لاکھ پر وزنی ہو جائے گا۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں جو نبیوں نے خبر سنائی کہ وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے اوکھی بات اب آ رہی ہے، سب سے مشکل صفت اب آ رہی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو گالی کا جواب دعا سے، جو بدتمیزی کا جواب تمیز سے، جو بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے، جو برے کے ساتھ اچھا بن کے دکھاتے ہیں۔ یہ دین کا، اسلام کا، تبلیغ کا سب سے مشکل سبق ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں تبلیغ کا 4تھا نمبر سب سے اوکھا نمبر ہے، سب سے مشکل، اور سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ حسن اخلاق ہیں۔ دین کی ابتدا عبادات سے ہے اور انتہا اس کی اخلاق پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات۔ دین کی انتہا کیا ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو تکمیل کیا ہے؟ اخلاق۔ ابتدا کیا ہے؟ عبادات۔ ابراہیم مسجد کی بنیاد کیا ہے؟ نیچے کنکریٹ اور نیچے بنیادی پتھر۔ انتہا کیا ہے؟ یہ چھت پہ آ کر ابراہیم مسجد مکمل۔ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عبادات۔ ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ اخلاقیات۔ اس لیے میرے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہو گئے میری ضمانت لے لے، میں جنت الفردوس خود لے کر دوں گا، چھوٹی موٹی جنت لے کے نہیں دوں گا، چھوٹی موٹی جنت لے کے نہیں دوں گا، میں جنت الفردوس لے کے دوں گا۔ 3 کام کر لو، 3 کیا؟ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو محروم کرے اسے عطا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ جنت الفردوس کی چابی اللہ کے رسول سے لے لو۔ بہت بڑا ضامن بیچ میں پڑ چکا ہے، بہت بڑا ضامن بیچ میں پڑ چکا ہے، بہت بڑا ضامن۔ اپنے اخلاق اللہ کے بندوں کی سب سے اعلیٰ صفت، سب سے اونچی صفت، سب سے کامل صفت۔ ان کے ہاں
برائی کے جواب میں اچھائی ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو پھلدار درخت کو پتھر مارو تو وہ پھل پیش کرتا ہے, لاٹھی مارو تو وہ پھل پیش کرتا ہے. لاٹھی ماری آم گرا, پتھر مارا سیب گرا. ارے پتھر کے جواب میں سیب آ رہا, تو میں اور آپ گالی کے جواب میں دعا کیوں نہیں دے سکتے؟ درختوں سے سبق سیکھو, درختوں سے سبق سیکھو. اس لیے ہر آدمی پھلدار درخت کو سینچنے میں لگا ہوا ہے. کبھی کسی نے کیکر کو بھی پانی لگایا, آپ پہ ہی ہوتا ہے, آپ پہ سوکھ کے مر مرا جاتا ہے. پھلدار کائنات کے سب سے محسن, سب سے عظیم محسن, سب سے عظیم محسن 1.25 لاکھ نبی, 1.25 لاکھ نبی, ان سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ناصح امین, ناصح امین, مجھ سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہے. میں ناصح ہوں, خیر خواہ. امانت کے ساتھ تمہیں تمہاری زندگی کا پتہ بتا رہا ہوں. ہمیں نبیوں نے بتایا کہ موت کے بعد جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, جہنم بھڑکتی ہے, جنت مہکتی ہے, جنت کے حلے ہیں اور جہنم کے شعلے ہیں. جنت کا نغمہ ہے اور جہنم کی چنگھاڑ ہے. وہاں سانپ پھنکارتے ہیں, وہاں ہوریں گاتی ہیں, وہاں پتھروں کی بارش ہے اور وہاں چشمے گنگناتے ہیں. وہاں پھلوں کی بوتات ہے, وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. وہاں رب کی رحمت ہے, وہاں رب کا عذاب ہے. وہاں رب کی عنایات ہیں, وہاں رب کی پکڑ ہے. وہ اللہ کا قید خانہ ہے, وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے. یہ بھی نبیوں نے بتایا, یہ بھی نبیوں نے بتایا. جھوٹ پر لعنت ہے, نبیوں نے بتایا. سچا کامیاب ہے, نبیوں نے بتایا. بندگی کا طریقہ کرینہ بتایا. موت کے بعد اٹھنے کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة, کہ تمہیں اللہ قبروں سے نکال دے گا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. اور کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی, کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. جہنم کو جانے والوں کے رنگ کالے پڑ جائیں گے. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, مجرم بن کے جہنم کو جا رہے, تقوی والے جنت کو جا رہے. سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا, جہنم والے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے ڈانٹ پلائی. فرشتوں نے ان کو سنبیکے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, ظالموں تمہیں کوئی سمجھانے نہ آیا. ہاں جنت والے جنت کو جا رہے, آگے فرشتے استقبال کر رہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, آئیے داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ. آپ کا گھر آپ کے لیے تیار, آپ کی جنت آپ کے لیے تیار, آپ کی حوریں آپ کی منتظر, آپ کے گھر آپ کے منتظر. جنت کی ہر چیز آپ کے لیے استقبال میں ہے. میرے نبی نے بتایا کہ جنت دعا کرتی ہے اللہم طابت اسماری وتردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی. میرے مولا میرے پھل پک گئے ہیں, میرے پھل پک گئے ہیں, میری نہروں کا پانی چھلک چھلک کے باہر جا رہا ہے, جنت والوں کو جلدی بھیج دے. اور جہنم بھی دعا کرتی ہے اللہم اشتد حری وبعد قاری وعظم جمری فعجل الی باہلی. میرے مولا میری آگ تیز ہو گئی, میرے انگارے بڑے ہو گئے, میرے کھڈے بڑے گہرے ہو گئے, میرے اندر بھی انسانوں کو جلدی بھیج دے. یہ ہم پر نبیوں کا احسان ہوا, انہوں نے ہمیں بتلایا کہ جہنم سے بچو اور جنت کی تیاری کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور بھاگو کدھر؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے, جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے. جنت کو, جہنم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بھر دیا اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھر دیا. ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس. اور اللہ نے اپنا عرش ان کی چھت بنایا, نہروں کو چلایا, چشموں کو بہایا, وادیوں کو پھیلایا, پہاڑوں کو گاڑا اور جنت کی عورت کو حسن بخشا, تخت بچھائے, تاج پہنائے, ریشم کے لباس پہنائے. جو مرد ریشم دنیا میں پہنے گا جنت کے ریشم سے محروم, جو مرد دنیا میں سونے کی انگوٹھیاں,
سونے کی زنجیریں گلے میں لٹکائے گا، جنت کے سونے سے محروم. اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا، لیکن جنہوں نے دنیا میں پہنا آگے محروم، جنہوں نے دنیا کی شراب پی وہ جنت کی شراب سے محروم. اللہ تسلیم پلائے گا، رحیق پلائے گا، سلسبیل پلائے گا، زنجبیل پلائے گا، کافوری شراب پلائے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، چاروں طرف نوکر دوڑتے ہوئے طواف کر رہے ہوں گے. نوکر کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے ادھر آؤ، بلکہ یوں گھوم رہے ہوں گے اقواب واباریک وکاس من معین. کسی کے ہاتھ میں ساغر، کسی کے ہاتھ میں مینا، کسی کے ہاتھ میں جام، کسی کے ہاتھ میں سراہی. وفاکہۃ مما یتخیرون، کسی کے ہاتھ میں پھلوں کی تھالیاں. ولحم طیر مما یشتہون، کسی کے ہاتھ میں بھنے ہوئے گوشت کی تھالیاں. وہ گھوم رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. اور وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل خواتین اور لڑکیاں. وہ اوپر کی جنت دیکھو، جنتان ذواتا افنان، جن میں قسم قسم کے درخت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. اور نیچے کی جنت دیکھو، جنتان مدہامتان، جو بڑی سرسبز ہیں. اوپر کی جنت دیکھو، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے. نیچے کی جنت دیکھو، فیہما عینان نضاختان، وہاں چشمے ہیں قبلتے ہوئے. اوپر کی جنت دیکھو، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں بے شمار پھل ہیں، گنایا نہیں، کتنے ہیں کا بے شمار ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے. نیچے کی جنت میں گنا، فیہما فاکہۃ، پھل بھی ہیں، ونخل، کھجور بھی ہے، ورمان، اور انار بھی ہیں. اوپر کی جنت میں کیا ہے؟ اوپر کی جنت بڑی اعلیٰ. قالینوں کے اوپر کا نقشہ اللہ نے نہیں بتایا، قالین کے نیچے کا نقشہ بتایا ہے. نیچے تو کوئی پرنٹ نہیں ہوتا، پرنٹ تو اوپر ہوتا ہے. کڑھائی تو گلے پر ہوتی ہے، بنیان پر تو کوئی کڑھائی نہیں کرتا. جو چیز نظر آتی ہے اس پہ کڑھائی کی جاتی ہے. تو میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا جنت الفردوس میں جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، ان کے اوپر کو چھوڑو، ان کا نچلا حصہ اٹھا کے دیکھو گے تو ساری جنت کو روشن کر دے گا. تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ اللہ نے اوپر والا نہیں بتایا. نیچے جو نیچے آ جاتا ہے، جو نیچے بھی یہ جو نیچے والا حصہ ہے، استبرق ایسا چمکدار ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی. تو اوپر والا کیسا حسین ہوگا، اور پھر تمہارے اوپر پھل چکے ہوئے ہوں گے. نیچے والی جنت میں صرف اوپر کا رنگ بتایا، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں انہا نہیں بتایا، وہاں بتایا ہے سبز قالین. اوپر کی جنت میں کیا ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان قالینوں پر تمہارے پہلوؤں میں جنت کی حسین لڑکیاں نظریں جھکا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جنہیں تمہارے سوا اور کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی پسند نہیں. وہ تمہارے لیے جنت کی بہت بڑی نعمت ہیں. انہیں دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ہر نظر تمہاری نظر میں اس کے حسن و جمال کو 70 گنا زیادہ حسین کر دے گی. ایمان والی عورت اس سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں دکھایا. جنت الفردوس کی حوروں کو پہلو میں دکھایا، نیچے والی حوروں کو خیمے میں دکھایا. کہاں ہے؟ مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی ہیں. جا چلا جا، تیرا ہی انتظار ہے. اور جنت الفردوس کی بیویاں کہاں ہیں؟ تیرے دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی نظریں تیرے ہی پر ٹکی ہوئی ہیں، تیرے سوا وہ کسی کو نہیں چاہتی. سر کی چوٹی سے بال چلتے ہیں اور پاؤں کی جڑی تک ایسے آتے چلے جاتے ہیں. اور یوں کھول دے اپنے بالوں کو تو ساری کائنات روشن ہو جائے، میسر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. سطح نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، لوگ ایسے دیکھیں گے یہ نور کیا ہے. تو فرشتے کہیں گے ایک جنت کی لڑکی اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، یہ نور اس کے دانتوں سے نکل کے چمک رہا ہے. ہاں، آج زنا چھوڑو، یہ پاک دنیا تمہارے انتظار میں ہیں. دنیا کی دوڑ چھوڑو، عالیشان تخت تمہارے انتظار میں ہیں. عالیشان وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو جب ملک ملے گا، نعمتیں ملے گی، حسن چاہیے. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، اللہ حسن بھی دے گا. کھانا چاہیے، فاکہۃ لحم طیر مما یشتہون، پھل چاہیے، فاکہۃ مما یتخیرون. شراب چاہتے ہو، پیو. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ڈالو کافوری شراب اور پیو. کاغذ بھی بھرو، جام بھی بھرو، اور جام پہ جام چڑھا. تیرا رب آج خوش ہے تیرے اوپر. یہ وہ شراب نہیں جس میں بدبو ہو اور جو تجھے عقل سے بے عقل کر دے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں فرشتے پلا رہے، خادم پلا رہے، بیویاں پلا رہے. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود بھر بھر کے پلا رہا ہوگا. ساقی اللہ،
ساقی اللہ، ساقی اللہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، جہاں اللہ ہی میرے مجلس ہو، جہاں اللہ ہی ساقی محفل ہو، وہ کیا نصیبوں والے مرد عورتیں ہوں گے جن کو ان کا رب خود اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا۔ یہ خبریں نبیوں کی ہیں، انبیاء نہ ہوتے تو یہ دنیا بیکار تھی، انبیاء نہ ہوتے تو یہ دنیا برباد تھی، انبیاء نہ ہوتے تو یہ دنیا ہلاکت کی جگہ تھی۔ نبی پکارا انی لکم ناصح امین۔ پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں زمانوں کے لیے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی، یہ تو اس کا ترجمہ مفہوم ہے، الدین النصیحہ۔ سب تو یہاں سوچ لو صبر، دیکھو سارا مجمع تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ ہاں بڑی خوبصورت بات، الدین النصیحہ۔ اب نبی کوئی نہیں آ رہا، ابھی آخری امت ہے، یہ آخری رسول ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا امت بعدکم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ ناصح ہوتے ہیں۔ تم کیا ہو؟ تمہارا دین بھی نصیحت ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اچھی بات کو، جو عام ترجمہ ہے، پر نصیحت ناصح بتاؤں کس کو کہتے ہیں؟ ناصح درزی کو کہتے ہیں، جو اس کا اصل مطلب ہے۔ نصیحہ درزی والا کام، سینہ پر ہونا۔ ایک ابرا، سوئی کو کہتے ہیں ابرا، یہ عام لفظ ہے۔ من صاح سوئی کو کہتے ہیں، نصاح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی کو کہتے ہیں۔ نصیحت سینہ پر ہونا، یہ کیا مطلب ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اور تھوڑا سا مجھے ذوق ہے ایسی کتابیں کھنگالنے کا، میں کچھ اجتہاد نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ لکھا ہے وہی بتا رہا ہوں، اسے میری طرف منسوب نہ کرنا۔ الدین النصیحہ، اے میری امت تمہارا دین نصیحت ہے، تمہارا کام درزی والا ہے۔ درزی کیا کرتا ہے؟ وہ کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے، وہ پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے اور ایک اتنا خوبصورت لباس بناتا ہے کہ تم درزی کے توفیل ایک دوسرے کے بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے، ہم درزی کے توفیل آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ درزی نہ ہوتے، تن پہ کپڑا نہ ہوتا، ہم سامنے بیٹھ سکتے تھے۔ ننگا ہونا صرف غسل خانے میں ہے، حمام میں ہے، ہم مسجد میں ایک دوسرے کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ درزی کا کمال ہے۔ تو اس نے ٹوٹوں کو جوڑا، منصاح سے سیا، سوئی کو استعمال کیا، دھاگے کے ساتھ کپڑے کو کپڑے سے جوڑ کر لباس کو ایک خوبصورت شکل دے کر آپ کو پہنا کر انسانوں کے آگے کھڑے ہونے سے قابل بنا دیا۔ تو نبی ناصح کیوں ہوتا ہے؟ نبی کو پھر ناصح، اصل تو معنی ہے درزی کا، اصل معنی ہے سینے کا، پھر نبی ناصح، پھر یہ دین نصیحت، پھر یہ امت ناصح۔ ہم ناصح درزی کیسے بن گئے اور ہمارا دین نصیحت درزی پنا کیسے بن گیا؟ کہ نبی کیا کرتا ہے؟ کٹی پھٹی ٹوٹی پھوٹی انسانیت کو اللہ کے دین کے دھاگے سے سیتا رہتا ہے، سیتا رہتا ہے، سیتا رہتا ہے، سیتا رہتا ہے، پھر اسے ایسا خوبصورت لباس بناتا ہے کہ اللہ کو بھی پسند آ جاتا ہے اور بندے بھی بندوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس امت کا دین نصیحت، اس امت کا دین نصیحت، خیر خواہی۔ روٹی کھلانا بھی خیر خواہی ہے، پانی پلانا بھی خیر خواہی ہے، ہسپتال بنانا بھی خیر خواہی ہے۔ یہ بڑے عظیم الشان کام ہیں۔ پانی پلانے پر جنت ملے گی، اور کتے کو پانی پلایا جنت مل گئی، انسانوں کو پانی پلانے پر بھی اللہ دینے والا کریم اور مہربان ہے۔ لیکن یہاں خیر خواہی اگرچہ عام مفہوم میں ہے، لیکن ایک خاص بات مراد ہے، ایک خاص بات مراد ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سامنے کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، مہتر بھی ہیں، کہتر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، امیرن بھی ہیں، غریب بھی ہیں، غریبن بھی ہیں، عرب بھی ہے اور عجم بھی ہے اور افریقی بھی ہے، امریکی بھی ہے اور آسٹریلوی بھی ہے اور یورپی بھی ہے، صحرائی بھی ہے، کوہستانی بھی ہے اور شہری بھی ہے اور دیہاتی بھی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں
اللہ کا دین ہو، اسے بناؤ سلائی کا ذریعہ، اسے بناؤ سلائی کا ذریعہ، کالے کو گورے سے جوڑ دو، چھوٹے کو بڑے سے جوڑ دو، ادنا کو اعلیٰ سے جوڑ دو۔ آئے ہائے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے کلمے کی سلائی کے ساتھ اور نبی کی دین کی بڑی محنت کے ساتھ اس طرح آپس میں سیدھو پرو دو کہ یہ انسانیت انسان کہلانے کے قابل ہو، یہ انسانیت انسان کہلانے کے لائق ہو، انہیں اللہ بھی پسند کرے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو پسند کریں، جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے سے اور اس کے دین سے عرب کی جنگجو قوم کو آپس میں ایسا پرویا کہ میرے اللہ نے بھی فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم وہی تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر تم وہی تھے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے والے بن گئے۔ 400 آدمی یرموک کی لڑائی میں پیاس سے مر گئے۔ پانی، ایک زخمی بولا پانی، چھاگل اس کے منہ کو لگ رہی تھی کہ برابر میں آواز آئی پانی۔ اس حال میں اس نے کہا مجھے نہ دو، اس بھائی کو پلا دو۔ پانی پلانے والا وہاں پہنچا اور اس کے منہ کو لگانے لگا ہے تو برابر میں آواز آئی پانی، تو اس کا منہ بند ہو کر وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ، مجھے نہ پلاؤ۔ وہ وہاں بھاگتا ہے تو آواز آئی پانی، وہ کہتا مجھے نہ پلا، اس کو پلا۔ 400 آدمی اس حال میں ایک دوسرے پہ قربان ہوتے چلے گئے۔ ایسا بھائی چارہ وجود میں آیا۔ آج سگا بھائی بھائی کو پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، بیمار کا حال پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ اوہو، کسی کا کیا گلہ کرے، ماں بیمار ہو جائے اولاد حال نہیں پوچھتی، باپ بیمار ہو جائے اولاد خدمت نہیں کرتی۔ اور وہ کیا تھا زندگیوں سے کھیلنے والے، موت کو مذاق سمجھنے والے اس طرح انسانیت کے معراج پر پہنچے کہ کائنات کا مالک ان کی زندگی میں ان سے راضی ہو گیا، کہنے لگا میں تم سے راضی، میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، کلم وعد اللہ الحسنی، جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو۔ کیسی اونچی معراج کو پہنچے ہیں وہ کیا کام میرے نبی نے کیا تھا؟ وہ نصیحت تھی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ جو جتنا دین سے دور ہے اس کو اتنا زیادہ قریب کرنے کی ضرورت ہے، ہم دوست کو برا کہہ کر اور برا بنا دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری جماعت سے تو بڑا ایک 1995 میں، تو اس زمانے میں وہ یہ کمیونزم کافی طاقتور تھا، تو پچھلے دور کی بات تھی تو ایک وہاں صوبہ تیگ سنگھ کسی زمانے میں سوشلزم کا بڑا ڈر تھا 80 کی دہائی میں، تو اس کا جو تھا نا بڑا لیڈر اس سے ملنے گئے تو کہنے لگا اچھے خاصے مسلمان تھے، صرف کارل مارکس کے لٹریچر کو پڑھ کر اس سے تھوڑا متاثر تھے اور کچھ نہیں تھا، اس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں گیا، نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، کونیاں دھو چکا تھا کہ پیچھے سے مولوی صاحب بولے کہ دہریا بھی آج مسجد جوڑا ہے، تو میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آج تو بات تو میں نے اس سے نہیں دیکھے گا۔ وہ دن آج کا دن میں مسجد میں نہیں گیا، ایک تانے نے کتنا زخمی کر دیا، ایک تانے نے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، جیسے پیسے کا تکبر ہوتا ہے ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے، جیسے مال کا تکبر ہے ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر ہے۔ اور بتا دوں، پیسے کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ مال کا متکبر کبھی نہ کبھی ہوش میں آ جاتا ہے، نیکی پر متکبر کو ہوش نہیں آتا، اور گناہ کر کے آدمی اللہ کی نظروں سے اتنا نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ شیطان نیک لوگوں سے مایوس ہے، انہیں زنا کی دعوت نہیں دیتا، وہ اتنا اناڑی نہیں ہے کہ کسی نیک آدمی کو زنا کی دعوت دینا شروع کر، وہ پتا ہے میرا سودا یہاں نہیں بکے گا، وہ اسے چوری کی دعوت نہیں دیتا، اسے شراب کی دعوت نہیں دیتا، اگرچہ موقع ہاتھ آنے میں رکتا نہیں ہے، لیکن عام دستور بتا رہا ہوں، اسے پتا ہے یہ آدمی اس سودے کا خریدار نہیں ہے لیکن مجھے اس کو بھی جہنم میں پہنچانا ہے، تو اسے کیا کرتا ہے، اس کی زبان کو اوروں کی تنقید پہ چلا دیتا ہے، اپنی اچھائی میں مبتلا کرتا ہے اور اوروں کی برائی میں اس کو پھنساتا ہے،
یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اور لاشعوری طور پر وہ خود بخود اس سوچ میں مبتلا ہوتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ سب کچھ لوٹ کے اس کے اندر ایک گند کو بھرتا ہے اور اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظروں سے اتنا گرتا ہے کتنا زانی بھی نہیں گرتا جتنا یہ گر جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کے بندوں کو گری نظر سے دیکھنا، یہ اللہ کی نظروں سے فوراً گرا دینے والی چیز ہے۔ کبھی کبھی کسی پہ تبصرے نہ کرنا، کبھی کسی خاص طور پر میرے نبی نے فرمایا نیک لوگوں کی کمیاں نہ اچھالنا، عقیل الکرام عثراتہم، عقیل الکرام عثراتہم، عزت دار لوگ نیک لوگوں کی کمیاں نہ اچھالنا، وہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ان سے بھی خطا ہوتی ہے، ان سے بھی قصور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں ذلیل نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، ان کی کمیوں کو چھپانا، اچھالنا نہیں۔ لیکن یہاں شیطان موقع پاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ نیک لوگوں کو غیبت کی مار دیتا ہے، وہ تنقید کی مار دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا جو نہ کسی کی برائی سنتا تھا نہ کرتا تھا، نہ کرنے والے تو بہت دیکھے ہیں، نہ سننے والا ایک ہی دیکھا ہے، زندگی میں ایک ہی آدمی دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد تلاش ہے کوئی مل جائے، کوئی مل جائے۔ بہت سے لوگ ہیں غیبت سے بچتے ہیں، برائی نہیں کرتے پر سننے میں احتیاط نہیں کرتے۔ میں نے صرف مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو شخص نہ سنتا تھا نہ کرتا تھا، سنتے بھی نہیں تھے۔ میں ساتھ رہ کے 10 برس مختلف اوقات میں میرے ان کے ساتھ سفر ہوئے، کبھی کوئی بڑے زوردار لوگ آ جاتے تھے جن کو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی میں نہیں سننا چاہتا، وہ اونچا سنتے تھے، وہ آلہ لگاتے تھے، وہ اس کا آلہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور ادھر کان میں ہوتا تھا۔ تو جب کوئی زوردار آدمی آ جاتا جس کی عزت کا بھی خیال ہے اور اس کو ٹوکنا بھی نامناسب ہے اور اس کو کہہ بھی نہیں سکتے تو کیا کہہ رہا ہے، تو کہ یار میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ آلے کا بٹن بند کر دیتے تھے، کپی رہا بولی جا میری پر سر ایئر پر چھٹ، وہ تو اونچا سنتے تھے، سنائی نہیں دیتا۔ بس میں نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے جو نہ برائی سنتے تھے نہ کرتے تھے۔ سننے کے عادی ہو گئے تو تمہارے دل میل سے نہیں بچ سکتے، تمہارے دلوں میں میل آ جائے گا اور تم بڑے قیمتی ساتھیوں سے محروم ہو جاؤ گے، بڑے قیمتی ساتھیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ مت سنو۔ یہ جو حضرت اما عائشہ کا واقعہ پیش آیا یہ اسی سبب کے لیے پیش آیا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف سے ہمارے نبی کو گزرنا پڑا، 1 مہینہ جان ایسی آزمائش سے گزری کہ رگ رگ میں درد اتر گیا، ایسا ہی ہمارے نبی سے دکھ آیا۔ سب سے محبوب بیوی پہ تہمت لگی پڑی ہے۔ بنی مستلق کے غزوے میں اما عائشہ آ کر ڈولی میں بیٹھی اور بیٹھ کر اپنے گلے میں دیکھا تو ہار غائب، اور ڈولی رکھنے والوں نے ڈولی رکھ دی، پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اما عائشہ کو داخل ہوتے تو دیکھا، نکلتے نہیں دیکھا، جسم ہلکا، وہ انہوں نے دیکھا میرا ہار کوئی نہیں، تو فوراً نکلی اور گئی تھی ایک جگہ حاجت کے لیے، وہاں چلی گئی۔ آئے صحابہ، انہوں نے ڈولی کو اٹھا کر اونٹ پہ کس دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اندر کوئی نہیں ہے، جسم ہی بڑا ہلکا پھلکا تھا، قافلہ چل دیا۔ وہ اپنا ہار لے کر واپس آئیں تو قافلہ موجود نہیں ہے، وہیں ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ آگے جائیں گے انہیں پتہ چل جائے گا میں کوئی نہیں، مجھے واپس لینے کے لیے کوئی آ جائے گا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو ساتھ لے کر آگے پہنچ جائیں۔ دیکھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے زور سے تکبیر پڑھی، جانتے تھے پہچانتے تھے، پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ ایک طرف ہو گئے، ان کو اونٹنی پہ بٹھایا اور پہنچا دیا وہاں۔ بس عبداللہ بن ابی کو یہ ہاتھ آ گیا اور اس نے جو اس کو افسانہ بنایا میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، جو وہ بکواس اس نے شروع کی، اور چل 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 اس کی لپیٹ میں بڑے مخلص صحابہ میں حسان بن ثابت بھی آ گئے، مصطح بن اسال بھی آ گئے اور حملہ بنت جہش بھی آ گئیں۔ ایک صحابی عورت، 2 جان نثار صحابہ، حسان بن ثابت اور مصطح بن اسال، دونوں بدری صحابی ہیں، اور حملہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن امہات المومنین میں سے ہیں، زینب بنت جہش ان کی بہن۔ 1 مہینے تک وہی ختم، وہی نہیں آ رہی۔ فوراً اللہ کہتا ہے کہ بہتان ہے، ختم کرو اس بات کو۔ نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ بول میں احتیاط کرو، بول میں احتیاط کرو، کسی پر تبصروں سے بچو۔
ایک مہینہ ہمارے نبی پہ وہ مشکل آئی ہے کہ آپ کی نیندیں اڑ گئی. صحابہ کو بلا کے مشورے کر رہے ہیں، خادموں کو بلا کے مشورے کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کو بلا کے پوچھا تو بتا اب میں کیا کروں. حضرت علی کو بلا کے پوچھا تو بتا اب میں کیا کروں. ان کا جی خادمہ سے پوچھ لیں. خادمہ کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے. کہا جی آپ کی بیوی پاک دامن ہے، آپ فکر نہ کریں، کوئی غم نہ کریں. لیکن اتنی باتیں چلیں کہ آپ کا سینہ زخمی ہو گیا اور 1 مہینے تک بات چل رہی. حضرت عائشہ کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کیا قصہ ہے، لیکن یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدل گیا، محبت ٹھنڈی پڑ گئی. کہ مجھے بڑا خیال آئے کہ آپ کا رویہ کیوں سرد ہو گیا ہے. کہ ایک دن میں رات کو نکلی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا چلی جاؤ. کہ مجھے اور غم ہوا کہ پہلے تو کہا کرتے تھے ابھی نہ جاؤ، کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا. میں نے کہا جانا چاہتی ہوں، کہنے کہ چلی جاؤ. تو مجھے اور صدمہ ہوا. میں اپنے امی ابا کے گھر چلی گئی. پھر میں رات کو گئی قضائے حاجت کے لیے. میرے ساتھ مکتا کی والدہ تھی. ہم واپس آ رہی تھی تو ان کا پاؤں چادر میں اڑا، وہ گری تو کہنے کی برباد ہو جائے مکتا. تو میں نے کہا تم نے مکتا تو اپنے بیٹے کو ہی برا بھلا کہہ رہی اور تجھے پتہ نہیں وہ بدری صحابی ہے. ساری بیٹی تجھے پتہ بھی ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کے ساتھ تیرے لیے کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے جو چیخ نکلی اور میں گھر آ کے گری اور پھر میری نیند بھی گئی، کھانا بھی گیا، سونا بھی گیا. روتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، رات گزر گئی. تیسرا دن آ گیا، روتے دن گزر گیا، رات گزر گئی. یہ اتنا بڑا دردناک افسانہ کیوں بنا ہے؟ میری آپ کی زبان کو قابو میں لانے کے لیے، میری آپ کی زبان کو تبصروں سے بچانے کے لیے. یہ ہمارے نیک لوگوں کا ناسور بتا رہا ہوں. یہ نیک لوگوں میں گھاؤ بن چکا ہے، ناسور بن چکا ہے، ناسور. بچو اپنی نیکیوں کو بچاؤ. پہلے ہی دامن تنگ ہے، جو کیا وہ بھی پرائے لے گا تو ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا. آئے ہے عام منبر پر آئے، کہے لوگوں بعض لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں دکھ دے دیا ہے. میں قربان جاؤں نبی کے درس پر. اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر والوں کو بدنام کر دیا ہے، حالانکہ سب کو پتا تھا یہی بدماش ہے. پھر بھی آپ نے منبر سے کہا کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں دکھی کر دیا ہے. کوئی ہے ان کو سمجھانے والا؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اوس میں سے ہے حکم دیں، ہم ابھی اس کی گردن اڑائیں گے، اور اگر خزرج میں سے ہے تو اب حکم دیں، ہم چڑھائی کریں گے. تو اوپر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، وہ خزرج کے یہ اوس کے. کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پتا ہے وہ خزرج میں سے ہے، تب تو گردنیں اڑانے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اگر یہ اوس میں سے ہوتا تو یہ نہ کہتا. آگے ان کا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو منافق کو پناہ دے رہا ہے. دونوں قبیلے اوس اور خزرج مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے. اتنا خوفناک منظر سامنے آیا. اور یہ آخری زمانے کی بات بتا رہا ہوں، آخری زمانے کی بات ہے. آخر آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے زور سے ان کو بٹھایا اور ان کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا. اس حد تک نوبت آ گئی. اور پیچھے بات کیا تھی؟ دن کا ایک کے ایک افسانہ. پھر آپ گئے حضرت عائشہ کے پاس. عائشہ اگر تجھ سے کوئی قصور ہوا ہے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اور اس لفظ میں غور تو کرو، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کس جرم کی نسبت سے کہہ رہا ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. شک پر لوگ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیتے ہیں، شک پر اپنی بہنوں کو ذبح کرتے ہیں. خود زنا کرتے پھرتے ہیں تو ان کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں. ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی، وہاں سے بڑے عالم آئے، کہا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اکثر لوگ بیرون ملک رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کے کان میں کوئی کہتے تھے تیری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں رہا، تو واپس آ کر نہ کوئی پوچھتے ہیں نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، سیدھا گولی مار دیتے ہیں. کیا ظلم و ستم ہے! کس چیز کا نام غیرت رکھا ہے؟ ظلم و ستم کا نام غیرت. مرد زنا کرے تو غیرت میں کوئی فرق نہیں. کسی کی بیٹی سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے تو ذبح کر دو، آگ لگا دو. حساس بات کو چھیڑ رہا ہوں، پتہ نہیں میں کہہ سکا ہوں کہ نہیں کہہ سکا، الٹا کوئی میرے گلے میں پھندا نہ فٹ کر دے. میرا نبی کہہ رہا عائشہ اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، کیا ظرف ہے.
کیا ظرف ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے آنسو ایک دم خوش ہو گئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ابو بکر سے، حضرت ابو بکر، میں نے کہا ابا آپ جواب دیں. وہ کہنے لگے بیٹی میں کیا جواب دوں؟ تو میں نے کہا اماں جواب دو. تو انہوں نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں؟ جب دونوں باپ نے کہا اب اگر میں جھوٹ بولوں تو تم مجھے سچا کہو گے اور میں سچ بولوں تو تم میری مانو گے نہیں. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے گلے میرے اللہ کے سامنے، میرے شکوے میرے اللہ کے سامنے، میرا غم میرے اللہ کے سامنے. مجھے پتا ہے میں پاک ہوں، وہ چاہے گا تو میری گواہی دے دے گا. فرماتی ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتر آئی اور ابو بکر کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، ام رومان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا رضی اللہ عنہما. کیوں پیلا زرد ہو گیا؟ کہ ایسے حالات بن چکے تھے کہ باپ اور ماں بھی پریشان بیٹھے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہماری بیٹی کی پاک دامنی کا حکم آ رہا ہے کہ کوئی الزام آ رہا ہے. رنگ پیلے ہو گئے، ان کے سانس بند ہو گئے. اور فرماتی مجھے تو پتا تھا کہ میرا دامن صاف ہے. فرمانے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میرے لیے قرآن اتار دے گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے بتا دے گا یا میرے نبی کو اللہ خواب دکھا دے گا کہ تیری بیگم صاف ہیں، لیکن مجھے کیا خبر کہ میرا اللہ میرے لیے قرآن ہی اتار دے گا. ادھر وہی ختم ہوئی، ادھر آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، تیرے اللہ نے تجھے صاف قرار دے دیا. سنو 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 یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی. سبحان اللہ. شہد شاہد من اہلہا، بچہ بولا. اور جب اما عائشہ پہ حرف آیا تو اللہ بولا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. سے لے کر قرآن چلتا جا رہا ہے. رکوع ڈیڑھ رکوع اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا سارے کا سارا میری آپ کی زبان کو تالا لگانے کے لیے. بچو کسی کے عیب مت اچھالو. تہمت میرے نبی نے فرمایا نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی عبادت بھی لے کر آئے گا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 برس کی بندگی بھی لے کر آئے گا تو جہنم ڈال دو، جہنم کا ایندھن بنا دو. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. عیب اچھالنا خیر خواہی نہیں ہے. یہ تبلیغ کا کام النصیحہ کی سب سے خوبصورت تعبیر ہے. الدین النصیحہ، یہ دعوت کا کام اس کی سب سے حسین تعبیر ہے، سب سے خوبصورت تعبیر ہے. تو ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. فرمایا نہیں ادا کروں گی. اس کا کیوں نہ ادا کروں جس نے عرشوں سے میری پاک دامنی کو اتارا. میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرے لیے وکیل صفائی بن کے آیا. میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی. 1 مہینہ آگ جلتی رہی اور دل و دماغ اس میں سلگتے رہے گیلی لکڑیوں کی طرح. کیوں میری آپ کی زبانوں پہ تالا لگانے کے لیے. مت سنا کرو کسی کی کمیاں، مت سنا کرو کسی کے عیب، ورنہ دل میلا ہو جائے گا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، سب سے پیاری محبوب بیوی کی 1 مہینہ سن 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 آپ کا دل بھی بھر گیا. تو میں تو پہلے ہی گندا ناپاک ہوں. کسی کی خوبی ضرور سنو، کمی نہ سننا. کسی کی خوبی ضرور بیان کرو، کمی نہ بیان کرنا.